جو میری بہن جو میرا بھائی دشمن سے تنگ ہے، جادو ٹونے سے پریشان ہے، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ اگر ہو جاتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے، کسی نے کوئی بندش لگائی ہوئی ہے جادو کے ذریعے یا نظر بد سے، حسد سے، منافقین کے شر سے، جو شیطانی عمل کرتے ہیں، ان سے آپ بے حد پریشان ہیں۔ دشمن ظاہری ہو رہی یا باطنی، آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ایسا کوئی بھی عمل دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا جو آج کا عمل میں آپ کو ببرکت عمل بتاؤں گا۔ قرآن پاک طاقت کا خزانہ ہے، قرآن پاک بہترین علاج ہے، ہر چیز قرآن پاک میں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے۔ بس ایک عمل، ایک ترتیب آپ کو بتائے گی، طریقے بتائے گی، ترتیب کے مطابق بتاؤں گا، آپ نے وہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ رب العزت اپنے مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، دشمن سے نجات ملے گی، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندش رکاوٹ سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا، تمام بہنیں، تمام بھائیوں کی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی کاروباری رکاوٹیں یا بچیوں کے رشتے یا بندش یا کسی قسم کی کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی معاملات ہے، آپ نے بس بتائی کی ترتیب اور بتائی کے طریقے کے مطابق آج کا یہ بابرکت عمل کر لینا ہے۔ آپ کے گھروں میں کوئی بھی ایسے اثرات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی کالا جادو کروایا ہے یا اسیب ہیں، جنات ہیں، کسی قسم کی کوئی خلائی مخلوق کا بسیرا ہے یا کسی کا آنا جانا ہوگا یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بس بتائی کی ترتیب اور بتائی کے طریقے کے مطابق آج کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے تمام آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ عمل آپ نے کرنا ہے سورۃ کوثر کا۔ سورۃ کوثر کا یہ عمل میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں گا، آپ نے بس اسی طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے، اور آپ نے اس عمل کو 7 لال مرچوں پر کرنا ہے۔ بازار سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی بھی سوکھی ہوئی لمبی مرچیں آپ نے لے لینی ہے، لال مرچیں لینی ہے، ڈنڈی والی، ڈنڈی کے بغیر آپ نے مرچ نہیں لینی، اس کے اوپر جو مرچ کے ساتھ ڈنڈی لگی ہوتی ہے سبز رنگ کی، جو سوکھ کر کبھی کبھی کالی بھی ہو جاتی ہے، آپ نے وہ والی مرچیں لینی ہے سرخ رنگ کی۔ ان 7 مرچوں کے اوپر آپ نے یہ سورۃ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ کے بچے نالائق ہیں، آپ کے بچے بدتمیز ہو چکے ہیں، وہ نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اور اولاد کا خواہش مند ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی بیماری میں آپ مبتلا ہیں، آپ کی والدہ بیمار ہے، آپ کی دادی بیمار ہے، یا کوئی گھر کا بڑا مسئلہ ہے یا کسی قسم کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، آپ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے مریض کو یا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ اجر عطا فرمائے گا۔ کاروباری بندش ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، کالا جادو ہو یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہو، آپ نے بس اس وظیفے کو کر لینا ہے، آپ کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آئے دن آپ کے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، چاہے وہ انسانی نظر بد ہو یا اسیبی نظر بد ہو، کیونکہ 2 چیزوں کی نظر لگتی ہے، یا انسان کی یا جنات کی۔ تو کسی قسم کی نظر بد ہو، اس عمل سے تمام طرح کی نظر بد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ عمل کی مکمل تفصیلات کے لیے طریقہ کار کیا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی روحانی اجازت کے لیے، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو روحانی اجازت مل جائے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائی نے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ،
اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تیرے اس سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا۔ جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ان کی بیماریوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو۔
قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا، یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب، ہر پریشانی، ہر حاجت سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیری یاد میں ہر ٹائم مشغول رہنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک بڑے سے بڑے نکارہ لوگ ہیں، اے اللہ پاک ہمارے دل اور دماغ کو پکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا، اے اللہ تو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک بات ایک چیز میں آپ کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے ہر چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لینا ہے، اپنے پاس کاپی میں موجود پینسل سے نوٹ فرما لے، اس کے بعد اس بابرکت عمل کو کر لیجئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو آپ نے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کرے، کسی قسم کی آپ سے کوئی بھی گفتگو نہ کرے، کسی قسم کی آپ سے کوئی بھی بات چیت نہ کر پائے، آپ بالکل تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ روشنی بھی بالکل مناسب سی ہو، اگر آپ اس عمل کو رات کے پہر میں کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ رات کے پہر میں نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے اور دن کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی ایسے کمرے میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں جہاں پر روشنی مناسب ہو، یعنی کہ حسب ضرورت روشنی ہو، زیادہ نہ ہو، اور آپ نے 7 لال سوکھی ہوئی مرچیں ڈنڈی سمیت، لمبی جو لال مرچیں ہوتی ہیں وہ 7 مرچیں ڈنڈی سمیت لے لینی ہیں۔ ان مرچوں کو اپنے پاس تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اول آخر 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب آپ یہ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، 1 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، آغاز میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیا، اب پھر دوبارہ سے آخر میں آپ نے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے اپنے پاس 7 سوکھی ہوئی ڈنڈی، لمبی ڈنڈی والی 7 مرچیں رکھی تھی، اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ اب آپ ان 7 مرچوں کو لے کر اپنے گھر کے تمام ممبروں کے اوپر، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب کے اوپر سے 7 مرتبہ وار لیں۔ اگر کسی ایک خاص بندے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے سر کے اوپر سے وار لیں، اور اگر سب کے لیے کر رہے ہیں تو سب کو ایک جگہ پر جمع کر کر ان سب کے اوپر سے 7 مرتبہ ان لال مرچوں کو وار لیں۔ یا پھر کسی ایک فرد جس کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، جس پر کسی قسم کی کوئی جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، نظر بد ہے، کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہے یا کوئی بیماری ہے، تو آپ نے اس کے سر کے اوپر سے 7 بار یہ 7 مرچیں وار لینی ہے، اور اس کے بعد اس کو چولہے کے اوپر رکھ کر آپ نے جلا دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس چولہا موجود نہیں ہے تو باہر سے کہیں سے بھی کوئی بھی لکڑی لا کر آپ نے اس کو آگ لگا کر یہ 7 مرچیں وار کر اس کو آگ میں رکھ کے جلا دینا ہے۔ اور چولہے کا مطلب آپ کے گھر میں موجود لکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، گیس والا چولہا بھی ہو سکتا ہے، بس آپ نے آگ کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ آپ آگ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ نے اس کو لے کر استعمال کرنے کے لیے 7 مرچوں کو اس کے اندر ڈال کر اس کو جلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے ہی مرچوں کو آگ لگے گی، مرچیں جلیں گی، جو کرشمہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر مرچیں جلاتے وقت آپ کو ذرا سی بھی سمیل محسوس نہ ہو تو آپ سمجھ لیں جس کے اوپر سے آپ نے مرچیں واری ہیں اس کے اوپر جادو یا جنات یا نظر بد یا بندش کا اثر ہے۔ جیسے ہی یہ مرچیں جھل کر راکھ ہوں گی، تمام تر مصیبتیں، تمام تر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آفس یا دکان میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، بندش ہے، رکاوٹ لگا رکھی ہے کسی نے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے جادو کے ذریعے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بس کالے رنگ کا کپڑا لے کر ان 7 مرچوں کو جلانا نہیں ہے، ان کپڑے کے اندر بند کر کر کسی نہر میں یا کسی پانی میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کاروبار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا، بے تحاشا رزق آنا شروع ہو جائے گا، دکان میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا مجرب عمل ہے، ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ بھی اس عمل کو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ والو یہ جنات یا جادو کی بندش کے لیے، نظر بد کے لیے بہت ہی بہترین اور کرامت عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وظیفے کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو اپنے عزیز و کار تک بھی شیئر کیا کریں۔ اگر آج آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔